السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھیں۔ ہمارا پچھلا لیسن تھا انداز زندگی۔ آج ہم کچھ بات کریں گے کہ کیا انداز زندگی میں خواہشات نفس کا بھی کوئی کردار ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خواہش کسے کہتے ہیں۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے۔ انسانی بقا کے پیش نظر اس میلان اور خواہش کی تخلیق کی گئی ہے۔ اگر انسان کے اندر کھانے پینے اور نکاح کرنے کا میلان نہ ہو تو انسان ہلاک ہو جائے۔ تو خواہش انسان کو اپنا مقصد اور مراد حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے کچھ چیزوں کی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، لیکن کچھ احادیث سے ہمیں خواہشات نفس کی مذمت بھی ملتی ہے، اور وہ کب آتی ہے کہ جب خواہشات کا اتباع کرنے والے کسی نفع بخش حد پہ نہیں رکتے۔ تو ہم سے اس بارے میں کیا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو باؤنڈری وال مقرر کر دی ہے، ہم اس سے باہر نہ نکلیں، ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے۔ انسان پھر اپنی ایسی تمام خواہشات کو دبانے کی کوشش کرے جن کا انجام برا ہے، اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ اذیت ناک انجام والی خواہشات کے چھوڑ دینے کی قوت پیدا ہوگی اندر۔ خواہشات نفس کی مخالفت کرنے سے اللہ کی اطاعت پہ جمنے کی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی لذت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خواہشات نفس کو ترک کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں اگر خواہش نفس شامل ہو جائے تو ان میں بگاڑ آ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر علم میں خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جائے تو بدعت جنم لیتی ہے، اگر زہد میں آمیزش ہو جائے اس کی تو ریاکاری جنم لیتی ہے، اگر فیصلہ کرنے میں اس کی ملاوٹ ہو تو یہ حق تلفی پہ اکساتی ہے، اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ اطاعت اور تقرب کا ذریعہ نہیں رہ جاتی۔ خواہشات کے راستے سے ہی شیطان انسان پر داخل ہوتا ہے اور اس راستے سے دل و دماغ، فکر و نظر اور اعمال و کردار میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کی اتباع سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں تو یہ کام کر لیں گے یا ایسا کر گزریں گے، مگر خواہشات کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے لیے توفیق کے راستے روک دیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ صبح کی نماز کے وقت انسان کا نفس کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ سونا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نفس کی مانیں گے تو سوئے رہیں گے، تو کیا ہمیں توفیق ہوگی نماز ادا کرنے کی؟ نہیں۔ ہم اپنے نفس کی مخالفت کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر نفس کے مقابلے کے لیے ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو اگلی نمازوں میں ہمارے لیے نماز ادا کرنا آسان بنا دیتی ہے، اور اس قوت میں ہم مسلسل اضافہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی اطاعت کر کے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری اور منکرات سے اجتناب کا پابند بنانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور جہاں ہمارا نفس ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکے ہمیں اس کی نہیں ماننی، بلکہ اللہ کے راستے پہ ثابت قدم رہنے اور جمنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ جیسے سورہ تحریم میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہمارے اوپر گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو خیر کی بات ہم تک پہنچے ہم انہیں بھی بتائیں، انہیں بھی بچانے کی فکر کریں، صرف اپنی فکر نہ کریں۔ روز قیامت ہر شخص کا حساب ہوگا۔ کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے کہ دوسرے اسے گمراہی میں ڈالنے اور اس کی کوتاہی کے سبب تھے، ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کریں گے کہ بتاؤ کیا کمائی کر کے آئے ہو۔ کوئی بھی انسان عیب، کوتاہی اور گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے پھر؟ ہر انسان خود کو بدلنے پہ قادر ہے، تو اس لیے ہمارے اندر جتنی بھی بری عادات ہیں ان کے مضبوط اور پختہ ہونے سے پہلے اس کا علاج ضروری ہے۔ ہر انسان خود کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے جیسے ہی ہمیں اپنی کسی خطا کا علم ہو تو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں پہ، اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرانے کا پختہ عزم اور ارادہ۔ تو یہیں سے پھر انسان کے لیے خیر کے بہت سے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سچی توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لینے سے ایمان و ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں جس قدر زمین میں پھیلی ہوں گی، طوفانوں اور ہواؤں کے سامنے اتنا ہی وہ ثابت قدم اور جمع ہوگا۔ تو سچی توبہ کے بعد جو انسان ثابت قدمی سے کام لیتا ہے، اللہ کی اطاعت پہ جمع رہتا ہے، تو وہ بھی پھر اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی بات میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے علم و عمل اور اخلاق میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سیدھی راہ پر آ جائے، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہو، لیکن ان کی سستی، آرام پرستی، نفس جہاد اور رب سے ملاقات سے بے رغبتی کرنے سے وہ اپنی اصلاح کر نہیں پاتے۔ جس انسان کو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق اور یقین ہوگا، اتنا ہی وہ اس راستے میں آگے بڑھنے کی اور اپنے نفس کے مجاہدے کی کوشش کرے گا۔ اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا مجاہدہ کرے کہ میرے اندر کون کون سی خراب چیزیں اور عادات ہیں جنہیں میں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اگر ہم اپنے اچھے برے اخلاق کا جائزہ نہیں لیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کریں گے تو کبھی ہمارا اخلاق نہیں سنور سکتا۔ ہمیں اپنی عبادات کا بھی محاسبہ کرنا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ محض عادت بن کے نہ رہ جائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ دل اور روح سے ادا کریں، خشوع و خضوع اور صدق و اخلاص سے ادا کریں، تاکہ ہمارے دل اور زندگی میں ایسی تاثیر آ جائے کہ جو پھر ہمارے اعضاء سے بھی ظاہر ہو۔ فرائض کی ادائیگی، برائیوں کا ترک کرنا، نفس سے جہاد کرنا، سنتوں کی پیروی، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرنا، آخرت کا یقین، یہ تمام کام بڑے مشکل ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات پر ثابت قدمی اور کمال تزکیے کا حصول یہ تکلیفوں، پریشانیوں اور مشقتوں سے گھرا ہوا ہے یہ راستہ۔ لیکن ایک بار انسان جب اپنے نفس پہ مشقت اٹھا لیتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر ان تمام کاموں سے انسان کو راحت اور لذت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات پر ثابت قدمی اور اس کی اطاعت سے زندگی میں بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، توفیق اور اصلاح کے مواقع زندگی میں غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں برکت پہ کہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز کی افادیت میں اضافہ ہو جائے، اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے قرآنی تعلیمات پر عمل، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس میں استغفار کی کثرت بھی شامل ہے۔ صلح رحمی اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی برکت کے اہم ذرائع ہیں، اور زندگی میں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ذہنی سطح بلند کر دیتے ہیں،
تھوڑے وقت میں بھی پھر زیادہ کام کر دکھاتا ہے انسان۔ لمبی زندگی کے ساتھ ڈھیروں نیکیوں کی توفیق، نیک صالح بیوی، نیک اولاد اور راہ الہی میں خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا بھی برکت میں شامل ہے۔ برکت اضافے اور خوشحالی کا نام ہے۔ جب کسی تھوڑی چیز میں برکت ہو تو اسے زیادہ کر دیتی ہے، جس سے پھر بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زندگی میں جب برکت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پختہ عقل عطا فرما دیتے ہیں اور دل علم اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں برکت کی دعا دی تھی، تو وہ اس دعا کی برکت سے بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے پھر ان سے استفادہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں برکت حاصل ہو، اسے بہت کامیابیاں ملیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی ہمت اور طاقت مل جائے، تو اسے پھر اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے ساتھ خالص کر لے، کثرت سے اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں برکتوں کا نزول دیکھے گا انشاءاللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تندرستی ہے اور دوسری فراغت۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو ہے حسن صحت۔ کہ اچھی صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کی قدر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کو امانت سمجھ کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحت اور تندرستی کے دور میں ہم فراغت کا وقت کیسے گزاریں کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر نہ بھولیں، کہ زبان ہر جگہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے ذکر، تسبیح، استغفار اور دعاؤں سے تر رہے، خواہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر۔ فراغت کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔ اگر ایک بار ہم نے ان کو ضائع کر دیا تو پھر حسرتوں کے علاوہ ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو انسان کا نفس کبھی اطاعت کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور کبھی راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنی صحت، تندرستی اور فراغت کے اوقات کو اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرتا ہے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ہم صحت اور تندرستی کا وقت گزار دیں اور ہماری زندگی میں کوئی تکلیف، پریشانی یا بیماری آ جائے، تو پھر صرف حسرتیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ کیا ہم ان تمام چیزوں کی قدر کرتے ہیں؟ اپنی جوانی کی، تندرستی کی، خوشحالی کی، فراغت کی، اور یہ جو زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی کیا ہم ان تمام چیزوں کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ اگر ہم اس طرح سوچیں تو واقعی ان کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زندگی اور تندرستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈیزائن کے مطابق پیدا کیا ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور سورہ ملک میں ہے کہ کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی یا نقص پاتے ہو؟ پھر دیکھو اور بار بار دیکھو، کیا کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو احسنی تقویم کے مطابق پیدا کیا ہے، تو پھر وہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں انسان کی اپنی پیداوار ہیں۔ صحت کے اصولوں کو فالو نہ کرنا بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ریسرچ دیکھ لیتے ہیں۔ 2007 میں انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز نے اسلامی نظام صحت کے نام پر ایک سیمینار کرایا، جس میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ یہ سیمینار اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس میں 150 کے قریب ڈاکٹرز اور صحت کے بارے میں سنجیدہ لوگوں نے حصہ لیا، جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے اسلام کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اگر آج بھی لوگ اسلام کے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں تو بہت کم بیمار ہوں، اور جو بیمار ہوں گے وہ بہت تھوڑے خرچ سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہر انسان کے اندر بیماری کے خلاف لڑنے کی صلاحیت قوت مدافعت کی شکل میں رکھ دی گئی ہے، تو اگر یہ قوت مضبوط ہو تو بیماری انسان پر قابو نہیں پا سکتی۔ تو حسن صحت کا مقصد اس قوت کو بڑھانا ہے۔ انسان میں موجود بہت سی بیماریوں کی وجہ انسان کا ذہنی تناؤ اور ذہنی پریشانی ہے۔ لوگوں کے گناہ اور ان کے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات، لالچ، حسد، خوف، غم، بدگمانی، کینہ، عداوت اور بغض کسی نہ کسی جسمانی بیماری کے روپ میں نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہر شعبے کے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن جو اسلامی حسن صحت ہے اس کے ڈاکٹرز اور اس کے ماہرین نہیں ملتے۔ حقیقتاً اسلامی نظام صحت کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ ماں کی نیک خواہشات، مثبت سوچ اور عمل صالح بچے کے جینز پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں، اور پیدائش کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت کے نتائج اس کی صحت پر ساری عمر کے لیے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ماں بچے کو مدر فیڈ کرواتی ہے اور ماں باپ بچے کو خوش و خرم ماحول دیتے ہیں، برے ماحول سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کیمیکل والی خوراکیں نہیں کھلاتے اور اچھی تربیت کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بیماریوں کے خلاف ان کی جسمانی اور روحانی قوت مدافعت بہت مضبوط ہوگی۔ آج کل مائیں اس چیز پر دھیان نہیں دیتی تو پھر اکثر بچے بیمار رہتے ہیں۔ بیماری میں علاج کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھ دی ہے، اور بیماریوں سے شفا بھی۔ انسان جب اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے نا کہ ہر بیماری کی شفا اللہ کے ہاتھ میں، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس کے گمان کے مطابق شفا دے دیتے ہیں، بیماری کو دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی بڑی بیماری ہو۔ اور انسان پہ بیماری آتی کیوں ہے؟ جب وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب بھی انسان فطرت سے روگردانی کرے گا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان پر ہر طرح کی مصیبت اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ صحت کا جو نظام ہے اس میں جسمانی اور روحانی صحت کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں کا، جسم اور روح کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو روح پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، یا اگر روح صحت مند نہیں ہے تو جسم پر اس کا اثر ہوگا۔ تو اسلام فطری دین ہے جس کا مقصد انسان کی جسمانی اور روحانی فلاح ہے۔ تو فطرت کی مخالفت میں انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی صحت کا نقصان ہے۔ اگر ہم اپنی روح کی صحت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں حلال اور حرام کو دیکھنا ہوگا۔ حلال رزق سے انسان کی روح ترقی کرتی ہے، جبکہ حرام رزق بہت سی ذہنی امراض اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رزق حرام کے اثرات ہیں وہ نسلوں تک جاتے ہیں۔ حرام کھانے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر حرام قرار دیا ہے، جن کا کھانا پینا حرام ہے، اور دوسری قسم حرام کمائی سے خریدی گئی چیزیں، اگرچہ ان کی نوعیت حلال ہی کیوں نہ ہو، ان کا کھانا پینا اور استعمال بھی منع ہے۔ اور اکثر لوگ اس دوسری قسم کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں، بلکہ بہت سے تو حرام کی کمائی سے خریدی ہوئی خوراک کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان
اس مال کے متعلق جو اس نے حاصل کیا ہے پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ زندگی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، اور انسان بیمار ہونے کے لیے نہیں بنا، وہ تب بیمار ہوگا جب وہ فطرت کے اصولوں کی مخالفت کرے گا۔ تو اس لیے اچھی جسمانی اور روحانی صحت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے کہ انسان مطمئن اور سادہ زندگی گزارے، رزق حلال کمائے اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کی کمائی میں برکت نہیں رکھی۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ حرام کھانا پینا جسمانی، روحانی اور اخلاقی صحت کے لیے زہر کی مانند ہے۔ ایک اور چیز جو اچھی صحت کے راستے میں رکاوٹ ہے اور وہ ہے لذت اور ذائقے کے لیے کھانا، اور آج کل اس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے۔ ایسی ناقص اشیاء کھائی جا رہی ہیں کہ جن میں شوگر اور سالٹ کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی ضرورت ہے روزانہ کی اس سے بہت زیادہ۔ ٹن پیک فوڈز اور گھر کا کھانا چھوڑ کر باہر کے کھانوں کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو جانا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی صحت کو نقصان دے رہی ہیں اور یہ بیماری کا باعث ہے۔ کھانے پینے میں سادگی اختیار کی جانی چاہیے اور خوراک ضرورت سے زیادہ نہ کھائی جائے، ورنہ پھر وہ ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگی۔ تو کھانے میں اسراف اور بخل دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ بخیل انسان کیا کرتا ہے کہ وہ عمدہ کھانا چھوڑ کر سستی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ دعوت دینے والوں میں سے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے دسترخوان کی طرف لپکتا ہے۔ اگلی چیز ہے زیادہ کھانا یا ہر وقت کھاتے رہنا۔ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو کچھ گھنٹوں بعد جسم اس خوراک کو ہضم کر کے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان حد سے زیادہ کھائے تو جسم کا اندرونی نظام اس کو ٹھیک طرح ہضم نہیں کر پاتا، اور یہ چیز پھر مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو زیادہ کھانے کی عادت ترک کرنا ہوگی۔ پھر صفائی بہت اہم ہے۔ اسلام صفائی اور طہارت پر بڑا زور دیتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اور اسی طرح کھانے کے بعد کلی کرنا مسنون عمل ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم چیز ہے۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی جتنا کھانا موجود ہو کھانے والے اسے کھا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور برکت یہ بھی ہے کہ کھانا جسمانی اور روحانی صحت کے لیے عمدہ ہو جاتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن صحت کے فوائد نہیں ملتے۔ پھر اسی طرح آج کل کھڑے ہو کر کھانے پینے کا رجحان بہت بڑا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے پینے کی تعلیم دی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور سکون ویسے بیٹھ کر کھانے سے ہی ملتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا صحت ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے کا نقصان یہ ہے کہ انسان پھر کچھ عجلت میں کھاتا ہے، اور اس تیزی کے نتیجے میں انسان کئی بار زیادہ بھی کھا لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں ہمارے سسٹم میں سے بہت جلدی سے گزر جاتی ہے، تو ہم اپنے اس کھانے سے پھر اس طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح اٹھانا چاہیے، اور اس طرح صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان جب بیٹھ کر کھاتا ہے تو سکون سے کھاتا ہے۔ جب ہم سکون سے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ہمارا دھیان اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، تو اس طرح کا کھایا ہوا صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ تو کھانے میں بالکل بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کھانا تسلی سے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ جلدی جلدی نگلنے سے کھانا سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ ہوا بھی معدے میں داخل ہو جاتی ہے، جو کہ ڈسپیپسیا کا موجب بنتی ہے، یعنی معدے میں گیس اکٹھی ہو کر تکلیف دے سکتی ہے، اور ویسے بھی عجلت شیطانی وصف ہے۔
اور جلدی جلدی کھانا کھانے سے نظام ہضم بھی خراب ہو جاتا ہے، اس پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم صحیح طرح سے کھانے کو چباتے نہیں ہیں تو ہمارے معدے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے۔ یہ کام سٹمک ایسڈ کرتا ہے کہ وہ کھانے کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دانتوں سے صحیح کام لینا چاہیے تاکہ ہمارے معدے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے، زیادہ ایفرٹ نہ لگانی پڑے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے زندگی تیز ہوتی جا رہی ہے، جلدی کھانے کی عادتیں بھی زوروں پر ہیں، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھائیں اور کھانے کو خوب اچھی طرح سے چبا کر کھائیں۔ اسی طرح پیتے وقت اس میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھونک مارنا اس لیے بھی منع ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسے ہی پھیلتی ہیں، اور آج کل آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کرونا وائرس سے کہ یہ بھی سانس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سائنسی وجوہات تو معلوم نہیں تھیں، لیکن وحی الہی سے آپ نے انسانیت کی صحیح سمت کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح تکیہ لگا کر کھانا، تکیہ لگا کر یا لیٹ کر کھانا کاہلی اور سستی کی علامت ہے، اور یہ رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے نہیں دیکھا گیا، اور ٹیک لگا کر یا تکیہ لگا کر کھانے سے جو ہماری چھوٹی آنت ہے اس پر پریشر پڑ سکتا ہے، اور اس سے پھر نظام ہضم سست پڑ جاتا ہے، جس سے پھر ہاضمے پر بھی اثر ہوتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح زیادہ گرم کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرم کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے پھر تناول فرماتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس میں برکت زیادہ آتی ہے۔ تو زیادہ گرم کھانا ڈائجیشن کے لیے بھی مفید نہیں ہے، لیکن جو چیزیں گرم کھائی یا پی جاتی ہیں ان کو اس طرح استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، جیسے چائے ہے یا یخنی ہے، ان کو ضرورتاً اور افادیت کے لیے گرم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور دائیں کروٹ لیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اس طرح آرام فرماتے تھے، اور اس کو کیلولہ کہتے ہیں، اور اس سے جو جسمانی تھکاوٹ ہے وہ اتر جاتی ہے۔ اس سے مراد 1-2 گھنٹہ سونا نہیں ہے، بلکہ 15 سے 20 منٹ اگر انسان اپنے دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتا ہے تو وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ 1-2 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے دن میں تو یہ پھر انسانی طبیعت کو بوجھل کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر کھانا بہت عزیز تھا کہ لوگ مل جل کر کھائیں، اس سے نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ رزق اور صحت کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید الگ الگ اور متفرق ہو کر کھاتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا مل جل کر اور ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام لیا کرو تو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ تو اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پھر انسان کی روح تندرست ہوتی ہے۔ اگر آدمی کی روح، انسان کی روح ناخوش ہے تو اس کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اور روح کو ناخوش کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ دوسروں سے نفرت کرنا، حسد، دشمنی، دنیاوی چیزوں کی زیادہ ہوس، لوگوں کے حقوق سے بے پرواہی، اور اگر دیکھا جائے تو ہر گناہ سے ہی روح کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حرام کھانا پینا، اس کے برعکس گناہ سے اجتناب اور حلال سے رغبت روح کی صحت ہے۔ اس لیے اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جہاں تک ممکن ہو زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
لیکن کئی بار یہ ہے کہ بہت احتیاط کے باوجود بھی انسان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری لا علاج نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو صحت دے دیں، اور بیماری ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی۔ تو اس لیے اگر ہم بیماری پر صبر کریں، مایوس نہ ہوں اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، تو جو تکلیف ہم اٹھاتے ہیں اس کے بدلے میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر جب کوئی بیماری یا مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی خوشی میں صحت ہے۔ جن عورتوں کو اپنے گھر میں شوہر اور بچوں کے لیے مسکرانا آتا ہے وہ خوش رہتی ہیں، اور خوش رہنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر عورت ذہنی دباؤ میں خود رہے گی یا دوسروں کو رکھے گی تو کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بد اخلاقی، غیبت اور حسد بھی کیا ہے؟ بیماری ہے۔ گھروں میں قرآن اور اللہ کے ذکر کو رواج دینا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اس طرح جو بھی پریشانیاں اور بے سکونیاں ہیں وہ گھروں سے اٹھ جائیں گی انشاءاللہ۔ صحت مند رہنے کے لیے اپنے کچھ معمول بنائیں، مثبت سوچیں، ہر وقت اپنے ذہن کو اور جسم کو تعمیری کام میں مصروف رکھیں۔ زندگی کا جو مقصد ہے، جو کچھ آپ نے کرنے کا سوچ رکھا ہے، اسے پلان کریں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی صحت کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے وضو کا اہتمام کریں، اور یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اس سے اگلا کام یہ کریں کہ سیر کا معمول بنائیں، اور اس دوران اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ ذکر زندگی میں بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس کی برکت سے ہمارے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کاموں میں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کتابوں کا مطالعہ کریں، خصوصاً قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ علم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں صحت پوشیدہ ہے کہ انسان حسد، غصہ اور ناراضگی سے بچے، غیبت سے پرہیز کریں، جن سے ناراضگی ہے انہیں منانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح کے وقت جلدی اٹھ سکیں گے۔ اور صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو جو صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ انسان جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ایسے انسان کے لیے جو سنت کے مطابق اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اسی طرح بازار کے کھانے سے بچیں، جنک فوڈ سے بچیں، اور ایکسرسائز کا معمول بنائیں، یہ انسان کو تندرست رکھتی ہے۔ اور اسی طرح نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ جب ہم صحت کے ان اصولوں کو فالو کریں گے تو جسمانی اور روحانی طور پہ تندرست رہیں گے انشاءاللہ، اور بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اور جب انسان کا جسم تندرست ہوتا ہے تو اس کی روح بھی پھر تندرست ہوتی ہے، پرسکون رہتی ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی بہتری آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحت کے ان تمام اصولوں کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور ان کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔